السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں امامیہ مشن لکھنؤ کی ایک مشہور کتاب جس کو سرکار سید العلماء تابع سرا نے تصنیف کیا تھا اور جس کا نام رد وہابیہ تھا، اس کے بارے میں چند منٹ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کتاب محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد، آئیڈیولوجی اور نظریات کی رد میں لکھی گئی تھی۔ محمد ابن عبد الوہاب کی پیدائش آج سے تقریباً 220 سال پہلے یعنی 1703 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی وفات 1792 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی آج سے 200 سال پہلے وہابی عقائد کو پیش کر کے ظلم و ستم اور مظالم اور شرک اور بدعت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس کا خمیازہ دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ رد وہابیہ سید العلماء کی عربی کتاب کشف النقاب کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ عربی کی کتاب سید العلماء نے اپنی طالب علمی کے دور میں نجف اشرف میں لکھی تھی، یعنی تب ان کی عمر جو تھی وہ 24-25 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں انہوں نے عربی کی ایک کتاب لکھی تھی جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہوئی تھی اور جس کا ترجمہ بعد میں اردو میں کیا گیا تھا، اور ہندی میں بھی اب اس کا ترجمہ ہے اور وہ موجود ہے۔ اس کتاب میں یعنی رد وہابیہ میں کئی چیپٹرز ہیں۔ مقدمے میں یعنی پریفیس میں رائٹر نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تاریخ زندگی اور عقائد کا ذکر کیا ہے، اور یہ تحریر کیا گیا ہے کہ دوران طالب علمی ہی محمد ابن عبد الوہاب ان بہت سی باتوں کا منکر ہو گیا تھا جو مسلمانوں میں رائج تھی، اور ان باتوں پر وہ اعتراض کرنے لگا تھا۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اس کے نئے عقائد جو دراصل وہابی عقائد تھے، ان کی زور و شور سے مخالفت ہونے لگی۔ خاص طور پر محمد ابن عبد الوہاب مسلمانوں کے زیادہ تر اعمال پر شرک اور شرک کی آوازیں بلند کرنے لگا، اور اس کے نظریات سے اس کے والد اور اس کے سگے بھائی بھی برہم ہو گئے، اور دونوں نے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے خلاف کتابیں تحریر فرمائیں۔ لیکن دھیرے دھیرے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور خاندان آل سعود سے سمجھوتا کیا، ایک ڈیل کی، اور اس خاندان کو پورے نجد کی حکمرانی کے خواب دکھائے۔ چنانچہ محمد بن سعود یعنی جو آل سعود میں سے تھا، ان کی باتوں میں آ گیا اور تن من اور دھن سے محمد ابن عبد الوہاب کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی یہ ڈیل قائم ہے، اور آج بھی سعودی عرب میں حکومت آل سعود کے قبضے میں ہے، لیکن جو مذہبی عقائد ہیں اس پر آج بھی محمد ابن عبد الوہاب کے خاندان کی گرفت قائم ہے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں شیخ کہا جاتا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب اور ابن سعود نے بڑا لشکر تیار کیا اور مختلف علاقوں میں حملے کرنا شروع کیے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پہلے باب میں سید العلماء تابع سرا نے محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر اللہ کی جسمیت کا عقیدہ، جس کے کفر ہونے پر سبھی سنی اور شیعہ علماء متفق یہ جسمیت کا عقیدہ رکھتا تھا، اور تمام مسلمان جسمیت کے عقیدے کو کفر قرار دیتے تھے۔ دوسرے باب میں یعنی دوسرے چیپٹر میں رسول خدا کے بارے میں
وہابی عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام مننے والوں کی طرح شمار کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی قبر مبارک، آپ کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا اور جانا ان کے نزدیک حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اور یا رسول اللہ کہہ کر ان کو پکارنا، اس کو بھی ان لوگوں نے شرک قرار دیا۔ جو مسلمان بھی وفات کے بعد رسول خدا سے کوئی حاجت طلب کرے وہ ان کی نگاہوں میں مشرک ہے، اور اس کا جان و مال سب حلال ہے۔ دراصل ابن عبد الوہاب نے یہ سب شرک کے فتوے اپنے امام ابن تیمیہ کی فقہ آئیڈیالوجی اور نظریات سے لیے، جو دراصل وہابی عقائد کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ شیعوں کو جاننے دیجیے، خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور محدثین نے ان وہابی عقائد کی رد میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ان عقائد کو جو ابن تیمیہ نے پیش کیے کھلم کھلا کفریہ قرار دیا، اور حضور کی شان میں اعلانیہ گستاخی کرنے سے تعبیر کیا۔ سرکار سید العلماء نے اس کے بعد توسل یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو قرآن مجید، حدیثوں اور روایتوں سے ثابت کیا ہے۔ ان روایتوں کو پیش کیا ہے جن میں بڑے بڑے نامور صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعائیں کیں، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوئیں۔ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سب نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعائیں کی ہیں، جو سنی اور شیعہ سب کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور یہ محمد ابن عبد الوہاب کی گستاخی اور کفر ہے کہ وہ ان سب کا انکار کر بیٹھے۔ تیسرا باب اولیاء اور صالحین کے بارے میں وہابی عقائد کو پیش کرنا ہے۔ اولیاء میں کسی کے ساتھ بھی توسل اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست ان کے نزدیک اولیاء کو خدا سمجھ لینا ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ وہابی حضرات اپنے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے مال اور ان کی نظروں میں حلال ہے۔ عورتوں میں وہ جس کو چاہیں، جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا ان کو وہ اپنی کنیز بنا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے مال کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ یعنی جو ان کے عقائد کو نہ مانے وہ ان کی نظروں میں مشرک ہے، وہ ان کی نظروں میں بدعتی ہے، اور اس کا مال اور اس کی اولاد سب جائز ہو جاتی ہے۔ چوتھے اور پانچویں باب میں سید العلماء نے وہابیوں کے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ نبی یا ولی کی قبروں پر کوئی عمارت بنانا حرام ہے، اور وہاں دعا مانگنا، نماز پڑھنا سب حرام ہے، بلکہ قبروں پر بنائی گئی عمارتوں، قبوں اور گنبدوں کو گرا دینا اور مٹا دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بھی یہی حکم ہے، جبکہ محمد ابن عبد الوہاب کی پیدائش سے لے کر سینکڑوں سال تک صحابہ، ازواج، اہل بیت اور اولیاء کی قبروں پر عمارتیں اور گنبد اور قبے بنے ہوئے تھے، جن کا ذکر تمام تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے ان سب حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے کفریہ عقائد اور اپنے نئے عقائد کو پروموٹ کیا، اور عالم اسلام میں ایک بے چینی برپا کر دی۔ ساتویں باب میں
اس گروہ کی کرتوتوں کو لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ 1160 ہجری میں ظاہر ہوئے اور شروع سے ہی شرک اور کفر و بدعت کے نام پر مسلمانوں کا خون بہاتے آئے ہیں۔ انہیں نے نہ کبھی یہودیوں کا خون بہایا، نہ انہوں نے کبھی عیسائیوں سے کوئی جنگ لڑی، بلکہ ان کا سارا مرکز خود مسلمان تھے اور مسلمانوں کا خون بہاتے رہے۔ جتنی ان کی حکومت کو مضبوطی حاصل ہوتی گئی، ان کی خونریزی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان لوگوں نے اسی شرک کی بنیاد پر سعود بن عبدالعزیز کے دور میں کئی بار عراق پر حملے کیے اور وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، عراق کے مقدس روضوں کی بے حرمتی کی اور خزانوں کو لوٹا۔ کئی مرتبہ نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ پر حملے کر کے وہاں ایسے مظالم ڈھائے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہی نہیں بلکہ 1223 ہجری میں آل سعود نے مکے والوں کو حکم دیا کہ وہ مکے میں موجود قبروں کے اوپر بنے تمام قبوں کو گرا دیں تاکہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہ رہے اور صرف اللہ کی عبادت ہو۔ یعنی ان کے نزدیک جو اولیاء ہیں ان کی قبر پر جانا ان کی عبادت کے مثل ہے، جبکہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں جنت المعلیٰ کے قبے گرائے گئے، اسی طریقے سے مدینہ کے سبھی قبوں کو گرا دیا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا گیا۔ ان کی پوری تاریخ ظلم و ستم، خون خرابے، قتل عام سے بھری ہوئی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مبارک قبروں پر بنے قبوں کو منہدم کیا، ازواج اور صحابہ کی قبروں پر بنے قبوں کو گرا دیا۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب کا قبہ، ان کے سگے چچا حضرت ابو طالب کا قبہ، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر بنا قبہ اور حضور کی مادر گرامی جناب آسیہ بنت وہب کی قبر پر بنا قبہ بھی گرا دیا۔ سب کو مسمار کر دیا، سب کو بلڈوز کر دیا۔ ائمہ اہل بیت خاص طور پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی کہ جن کا وہ ہمیشہ احترام کرتے تھے اور جن کو مثل اپنی جان کے محبوب رکھتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی قبر مبارک پر بنے قبے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جنت البقیع میں بنے مزارات اور قبوں کو منہدم کرنے سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو کتنا رنج پہنچا، اس کا اندازہ خواجہ حسن ثانی نظامی کے تاثرات سے ملتا ہے، جو انہوں نے ماہنامہ منادی نئی دلی کے دسمبر 1968 کے شمارے میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے بقیع کا قبرستان آ جاتا ہے، سب شکستہ، سب بے سایہ، نہ گنبد، نہ قبر پوش، نہ کسی درخت کی چھاؤں، نہ گھاس کی پتیاں۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں، جن صحابہ نے اسلام کو اسلام لانے والے رسول سے براہ راست سیکھا، ان میں سے کوئی بھی حجروں کے اندر، عمارتوں کے نیچے دفن ہونے میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، تو پھر آج مقبروں کو ڈھانے اور مسمار کرنے کا حق کسی کو کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیا یہ قبر شکن وہابی صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے؟ خاکم بدہن، کیا صحابہ ان لوگوں سے کم دیندار تھے؟ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ خیر و شر اور حق و ناحق کا مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اختتام میں وہ لکھتے ہیں، اللہ مدینے کے سبز اور ہرے گنبد کو سلامت رکھے۔ کیا کوئی اس دکھ اور غم کا اندازہ لگا سکتا ہے جو اس سبز گنبد کے مکین یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے چہیتے نواسے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام
اور دوسرے کتنے ہی پیاروں کی شکستہ قبروں اور بے سایہ مزاروں کو دیکھ کر ہوتا ہوگا۔ اللہ اس دن کی صبح کسی مسلمان کو نصیب نہ کرے جس دن اس کے قول و فعل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچے۔ آخر میں کتابیات کا چیپٹر ہے جس میں ان سینکڑوں کتابوں کا ذکر موجود ہے جن کی مدد سے رد وہابیہ لکھی گئی ہے اور جن کے حوالے ریفرنسز اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ کتاب رد وہابیہ اپنے عنوان پر ایک بہترین کتاب ہے، ایک تحقیقی کتاب ہے، اور اس کو پڑھ کر جو قاری ہیں ان کو یہ صاف طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد کس قدر گمراہ کن تھے، اور ان کی تاریخ خون میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے جس میں ہم کو صرف ظلم و ستم اور بے گناہوں کا قتل و عام نظر آتا ہے۔ اللہ اس فتنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل کتاب ہے جو اردو میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، اور جس میں وہابیت کی 200 سالہ تاریخ کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، اور امید ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کی زحمت کریں گے تاکہ تفصیل کے ساتھ یہ 150 صفحات پر مشتمل کتاب پڑھ کر آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔